اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک افضل پاکستان کی طرف سے اہل وطن کو السلام علیکم۔ ناظرین، پہلی ویڈیو میں بات ہو رہی تھی، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے اس لیے میں نے چھوٹی کر دی۔ پہلی ویڈیو میں بات ہو رہی تھی یہ خط کی۔ اگر میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر حقیقت سچ پر یہ مبنی ہے اور خان صاحب کو یہ خط اپوزیشن لیڈروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، تمام ایجنسیوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، اس کی کاپی خان صاحب کو نیٹ پر بھیجنی چاہیے، اس کا خط کی کاپی عوام کو بھی پتہ چلے کہ وہ کون سا ملک ہے جو پاکستان کا دشمن ہے، جو پاکستان کے سیاستدانوں پر پریشر ڈالتا ہے، جو پاکستان کے بڑے بڑے آفیسروں کو پیسے دیتا ہے، بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کو خریدتا ہے، وہ کون سا ملک ہے یہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے۔ عوام کو اس بات کا علم ہونا چاہیے یہ کون سا ملک ہے۔ یہ خط ایسے لہرانے سے کام نہیں چلتا، خط کو کھول کر دکھائیں، عوام کے آگے لے کر آئیں، میڈیا کے آگے اس کی کاپی رکھیں اور میڈیا والے عوام کو بتائیں۔ ناظرین، جیسے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ قطری خط لے کر جناب میری گھومتے رہے ہیں، یہ قطری خط دیکھو، یہ قطری خط دیکھو۔ کھول کے اگر کسی کو دکھانا ہے تو پتہ چلنا ہے یہ قطری یا کھتری ہے۔ خط یہ بھی کھتری ہے کہ جس ملک پر یہ الزام لگا رہے ہیں امریکہ، بے شک امریکہ کی نیت ٹھیک نہیں، امریکہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہم نے امریکہ کی جنگ لڑ کے جو نقصان کیا ہے اپنے ملک کا، اللہ معاف کرے، یہ اس کا بدلہ ہم 100 سال تک نہیں چکا سکتے۔ 80,000 بندے ہمارے مارے گئے، 80,000 بندے ڈرون حملوں میں، ہمارے 80,000 بندے ڈرون حملوں میں مارے گئے ہیں۔ ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ یہ ہم نے جو امریکہ کی جنگ لڑی ہے، پاکستان کو اپنی جنگ لڑنی چاہیے۔ پاکستان کے پاس اتنی قوت اللہ پاک نے دی ہوئی ہے، وہ کسی ملک کے ساتھ بھی جناب جنگ کر سکتا ہے، کسی ملک کو بھی شکست دے سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اتنی مضبوط فوج ہے، اللہ کی مہربانی سے اتنی دلیر فوج ہے، وہ کسی ملک کو بھی شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاک فوج زندہ باد۔ ناظرین، یہ سیاستدانوں کو یہ اس معاملے کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ میں بہت بڑا جمہوریت کا حامی ہوں، ورنہ میں بھی مجبور ہو جاؤں گا کہنے پر، جیسے عوام دعائیں جولیاں اٹھا کر دعائیں مانگ رہی ہے کہ یا پروردگار ان نااہل، ان نالائق، نا تجربہ کار سیاستدانوں سے ہمیں نجات دلاؤ اور مارشل لا لگ جائے ہمارے ملک میں تو بہتر ہے۔ کیونکہ یہ جس نے بھی ایوب خان سے لے کر ابھی تک الیکشن لڑا ہے، جس میں زرداری، نواز شریف، عمران خان، بڑے بڑے لیڈر، بڑی بڑی پارٹیوں کے سربراہ سب موجود ہیں، جس نے ایم پی اے، ایم این اے، ناظم، نائب ناظم، چیئرمین، ضلع چیئرمین، یونی کونسل کے ممبر نے بھی جس نے الیکشن لڑا ہے، ان سب کا ممبر سے لے کر وزیر اعظم تک، ان کا احتساب عدالتوں میں نہیں، عوام کی عدالتوں میں مارشل لا کے ذریعے کروایا جائے گا۔ تحریک افضل پاکستان مارشل لا کے حق میں آواز اٹھاتی ہے۔ یہ لٹیرے ہیں، یہ ملک نہیں چلا سکتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی میں کتنی گالی گلوچ، کتنا شور شرابہ۔ میں نے پہلے ویڈیوز میں یہ بتایا کہ پارلیمنٹ کا مقام جیسے ہمارے مذہب میں، مذہب اسلام میں مسجد کا ایک مقام ہے، اللہ کے گھر کا ایک مقام ہے، اسی طرح ہمارا پارلیمنٹ کا مقام سیاست میں اسی طرح ہے جیسے اسلام میں مسجد کا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیا داری کی گفتگو ممنوع ہے اور پارلیمنٹ میں بھی بیٹھ کر بیہودہ گفتگو ممنوع ہے۔
ہمارے سیاستدان ایک دوسرے پر جوتے پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے پر کاپیاں پھاڑ کے پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگا رہے ہیں، جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں، ماں بہنوں کی گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ووٹ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ کون سا بیانیہ کا ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو ایسے عزت دی جاتی ہے، ووٹ کو 20-20 کروڑ روپے میں خریدا جاتا ہے۔ ووٹ اپنا ضمیر بیچ رہا ہے۔ جس نے ہمارا ایم این اے کا ووٹ لیا ہے، جس نے ہمارا ایم پی اے کا ووٹ لیا ہے، وہ اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، وہ ہمارا ووٹ بیچ رہا ہے۔ یہ کیسا بیانیہ ہے جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو؟ ناظرین، میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ان سیاستدانوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ اب ماشاء اللہ کے حامی بن جو۔ ماشاء اللہ کو 10 سال آنا چاہیے۔ اس ملک کا نقشہ اس سے درست ہوگا۔ پاکستان بالکل مکمل، پاکستان کی اکانومی بھی چل پڑے گی، پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہو جائے گی، پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، پاکستان سے چوری ڈکیتی کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ پاکستان میں ماشاء اللہ کو آنا ہوگا، فوج کو آگے آنا ہوگا ملک کی باغ دور سنبھالنے کے لیے۔ تحریک افضل پاکستان فوج کے حق میں بھرپور قوت کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ سیاستدان میں جرت ہے فوج کا راستہ روکنے کی۔ یہ لوگ لڑائی جھگڑا کر کے ہمارے گاؤں میں، ہمارے ملک میں دشمنیاں ڈلوائی ہوئی ہیں۔ ان جماعتوں کے سر سے، کوئی نون لیگ سے، کوئی پیپل پارٹی سے، کوئی تحریک انصاف سے، کوئی کاف لیگ سے، ان جماعتوں کی وجہ سے ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے حلقے میں کئی گاؤں میں لوگ قتل ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ان کی جگہ مر رہے ہیں، ان کی جگہ لڑ رہے ہیں، یہ خود کٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ عوام کو بھی سوچنا ہوگا، عوام کو بھی نکلنا ہوگا ان کے خوف سے باہر۔ میں نہیں چاہتا کہ سب طریقے افضل پاکستان میں آ جاؤ، حق پہ آؤ، سچ پہ آؤ، بڑے طریقے افضل پاکستان میں آؤ، حق پہ آؤ، سچ پہ آؤ۔ جس پارٹی کے ساتھ بھی چلنا ہے، حق اور سچ کے ساتھ چلنا ہے، نکلو میدان میں۔ ہم دیکھتے ہیں اس ملک کو نظام کون خراب کرتا ہے۔ یہ لوگ ملک کا بیڑا غرق کر دیا، انہوں نے اس کی معیشت تباہ کر دی ہے، انہوں نے اس کی اکانومی تباہ کر دی ہے، ملک کی کرنسی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ملک میں اتنی غربت پھیلا دی ہے، ملک میں اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ پاکستان کی غریب عوام جو ہے وہ دو ٹائم کی روٹی کو ترس رہی ہے۔ یہ اپنے جلسوں پر اربوں کھربوں روپے لگا رہے ہیں جو ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے۔ ناظرین، چھوڑ دو ان جماعتوں کو، چھوڑ دو۔ آپ طریقے افضل پاکستان میں آؤ، طریقے افضل پاکستان کو مضبوط کرو۔ انشاءاللہ طریقے افضل پاکستان ان کے راستے کی دیوار بنے گی۔ السلام علیکم۔